السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی اسلام میں ایک اہم عبادت ہے اور یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، لیکن بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر میں حکم فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ جس طرح اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اسی طرح اللہ رب العزت کے سوا کسی کی قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ فصل لربک وانحر کا یہی مفہوم ہے کہ دوسری ایک آیت میں اسی مفہوم کو دوسرے عنوان سے اس طرح بیان فرمایا گیا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی برحق آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کے لیے ہے جو پورے عالم کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، ہر سال برابر قربانی کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر شہر میں بعد تحقیق شرائط ہر شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اور مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوب تاکید فرمائی، اسی لیے جمہور اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ قربانی نہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وعید آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ شخص بڑا بد نصیب ہے اور محروم ہے، شریعت اسلام کی نظر میں فاسق اور فاجر ہے۔ ایسے شخص کے بابت یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور یہ معلوم ہے کہ عیدگاہ میں مسلمان جاتے ہیں اور عیدگاہ سے دوری اور بے تعلقی انہی کو ہے جو کافر ہیں، تو غور کرنے کا مقام ہے کہ قربانی نہ کرنے والوں کے لیے کس قدر تحدید اور وعید شدید آئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کل جو بیماری کی وجہ سے لوگ جو سوال کر رہے ہیں وہ سوال کو سن کر بڑے افسوس ہوتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہ کمنٹ کر کے اور واٹس ایپ پر، یوٹیوب چینل پر لوگوں نے یہ کمنٹ کیا، پھر موبائل فون سے بھی پوچھا کہ قربانی کے بدلے اس رقم کو کیا ہم کسی غریب فقیر مسکین کو دے سکتے ہیں؟ کیا قربانی کے یہ الٹرنیٹو ہے؟ لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں، حالانکہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت وعید ہے قربانی نہ کرنے والوں پر۔ تو ایسے حالات میں ہم ان لوگوں سے، جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جو صاحب نصاب ہیں، وہ لوگ ضرور اپنے نام کی قربانی کریں۔ اور جس جگہ میں ماحول ٹھیک نہیں ہے، سازگار نہیں ہے، وہاں اگر جانور خریدنا مشکل ہو، قربانی کرنا مشکل ہو، تو یہ ایک مالی عبادت ہے۔ اس کے اندر آپ دوسرے کو وکیل بنا سکتے ہیں، دوسرے کو ذمہ دار بنا سکتے ہیں۔ آپ ایسی جگہ میں کسی کو اپنا نائب اور اپنا وکیل بنا دیجیے اور وہاں پیسہ وغیرہ بھیج دیجیے کہ جہاں قربانی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے اور مالی عبادت کے اندر نیابت، یعنی آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، آپ کے طرف سے وہ قربانی ادا کر سکتا ہے۔ مثلا آپ کسی ایسے شہر میں ہیں جو ریڈ زون ایریا ہے، وہاں بہت ساری پابندیاں ہیں، آپ کسی طرح سے وہاں قربانی نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے قربانی کا رقم کسی ایسی جگہ اور ایسے بھروسے مند آدمی کے پاس بھیج دیں جہاں قربانی آسانی کے ساتھ ہوتی ہو، اور جہاں جو شخص بھروسے مند آدمی آپ کا قربانی دے سکے وہاں آپ پیسے بھجوا کر قربانی دے سکتے ہیں، دلا سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پچھلے سالوں میں لوگ اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد نفل قربانی اپنے مرحومین کی طرف سے یا نفل قربانی زندوں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیتے تھے،
وہ نہ دے کر صرف اپنی واجب قربانی کو ادا کر دیں، خود سے کریں یا کسی کے ذریعے سے کرائیں، یہ تو کام ضرور کریں۔ اور جو نفل قربانی باقی جو مرحومین کے طرف سے کرتے تھے، اس رقم کو غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں تقسیم کر دیں، تو ایسے ماحول میں، ایسی صورت میں یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا۔ لیکن اپنی جو واجب قربانی ہے، وہ واجب قربانی ہرگز نہ چھوڑیں، اس کو ضرور کریں، کیونکہ قربانی کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جمعے کی نماز مثلا کسی سے چھوٹ جائے تو وہ ظہر پڑھ لیتا ہے، تو ایسا ہی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کوئی آدمی قربانی نہ دے سکے یا پھر قربانی کے لیے کوئی شکل نہیں بن پا رہی ہے تو اس پیسے کو غریب مسکین کو دے دیں۔ اس طرح سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس قربانی کے رقم کو اس وقت دیں گے کہ جب آپ پوری کوشش کر لیجئے، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ، آپ 3 دن آپ نے لگاتار کوشش کیا کہ کہیں سے جانور منگا کر آپ قربانی کر دیں، یا پھر جانور منگا کر اپنی منڈی میں، اپنے شہر میں نہیں خرید سکتے تو اس رقم کو دوسری جگہ بھیج کر وہاں اپنے نام کی قربانی کرا دیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو پایا کہ اپنی شہر میں بھی قربانی نہیں ہو پائی، دوسری جگہ پیسہ بھیج کے قربانی نہیں کر پائے، تو اب آخری درجہ میں اس کا حل یہ ہے کہ قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد اس پیسے کو، اس رقم کو آپ کسی غریب مسکین کو دے دیں، کہ اس پیسے کا مستحق غریب مسکین ہی ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، وہی آدمی اس پیسے کا مستحق ہے جو پیسہ قربانی کے جانور قربانی نہ کرنے کی وجہ سے رہ جائے کسی مجبوری کے بنا پر، تو قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد اس پیسوں کو صدقہ کر دیا جائے۔ حتی الامکان اس بات کی کوشش کی جائے کہ اپنے نام کی جو واجب قربانی ہے اس کو کسی صورت میں ادا کی جائے، اور جو نفلی قربانی کراتے تھے اس کا صدقہ کر دیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی بھی شکل نہ بن پائی کہ آپ اپنے شہر میں اور پھر اسی طرح سے دوسرے علاقے میں بھیج کر بھی قربانی نہ کر پائے، تو اب ایسے صورت میں ایام قربانی گزر جانے کے بعد ان پیسے کو غریب مسکین محتاجوں کو دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔